الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں، جس طرح زمانہ حاضر میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا اور تدفین کے بعد قبر پر اذان پڑھنا اور میت کے تیسرے دن ختم پڑھنا اور جنازے کے بعد ہر 40 قدموں پر دعا پڑھنا اور اس طرح دیگر، وہ اس کو دین کا حصہ بناتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے جو چیز دین کا حصہ نہیں اس کو دین کا حصہ بنانا جائز نہیں، اور دین کا حصہ بنانے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم اس سلسلہ میں ان بدعات کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخاری پڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کیسی حدیث لائے اور اس سے کیا واضح کرنا چاہتے ہیں۔ 46 نمبر حدیث ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دور کہیں علاقے سے، اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم ولیلہ، فرض نمازیں دن رات میں 5 ہیں۔ اس نے کہا حل علیہ غیرها، اس کے علاوہ کوئی اور؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوعا، نفلی ہے نمازیں، آپ نے نفلیں بھی ذکر فرما دیں، یہ فرض اور یہ نوافل۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا۔ وہ شخص کہنے لگا حل علیہ غیر، اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا الا ان تطوعا، اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں، آپ نے نفلی روزوں کا ذکر فرما دیا۔ اور اس طرح زکوٰۃ کا بھی مسئلہ اور دیگر شرائع اسلام کا مسئلہ آپ نے سارا ذکر کر دیا۔ اب وہ بندہ ادبر الرجل، وہ بندہ واپس پلٹتا ہے اور یہ کہتا ہوا جاتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس جو آپ نے کہا اس میں اضافہ کروں گا، نہ میں اس میں کمی کروں گا، نہ اضافہ نہ کمی۔ دین کا حلیہ اسی وقت بگڑتا ہے یا اضافہ کیا جائے یا، اور اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک آدمی ایک حدیث یہاں سے یہاں تک چلتی ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے ایک ٹکڑا بیان کر دیتا ہے۔ اب لا مالا اگر وہ کمی کر رہا ہے تبھی دین میں گڑبڑ ہو رہی ہے نا۔ اس کی مثال مثلا حدیث پاک میں بخاری کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کوئی بندہ بیان کر کے کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، لوگوں جو چاہو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ اور وہ اس جملے سے کہے کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب بھی ہیں، حاضر ناظر بھی ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ کیوں خرابی بنی؟ اس نے اگلا لفظ نہیں پڑھا۔ آگے لفظ ہے ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں یہاں موجود ہوں اس وقت تک تم مجھ سے پوچھ لو، آگے پیچھے کی بات نہیں ہے۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ سوال جو آپ کر رہے تھے یہ بطور معجزہ کے تھے، اس نے کمی کی، گڑبڑ ہو گئی۔ اگر اضافہ کرے گا تب بھی دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ مثلا ایک آدمی حدیث پیش کر دیتا ہے نبی پاک کی طرف سے، کہتا ہے آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا، حالانکہ یہ من گڑت بات ہے، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہی نہیں ہے۔ دین میں اس وقت گڑبڑ ہوگی جب اضافہ کیا جائے گا یا اس میں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے، توجہ سے بات سمجھیے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، یا رسول اللہ جو آپ نے حدیث بیان کی میں اس میں اضافہ نہیں کروں گا اور نہ میں اس حدیث میں کمی کر کے اپنی قوم کو بیان کروں گا، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یا رسول اللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ نے جو شریعت کے احکام مجھے ذکر کر دیے ہیں نا، یہ نماز فرضی، یہ نفلی، یہ فرض، یہ نفل، یہ جو آپ نے شرائع اسلام کی مجھے خبر دی ہے، اس میں نہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھاؤں گا اور نہ میں اس میں سے کوئی چیز کم کروں گا۔
آپ جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس کہنے پہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، اگر یہ بندہ اپنے قول و قرار میں سچا ہے تو یہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اور یہی حدیث آگے 2 ورق پلٹ کر آگے آتی ہے، وہاں پر ایک لفظ ہے ان صدقہ لیدخلن الجنۃ، اگر یہ بندہ سچا ہے، نہ کوئی حدیث گھڑتا ہے، نہ حدیث میں سے کم کرتا ہے، نہ شریعت میں سے کوئی چیز کم کرتا ہے، نہ کوئی اپنی طرف سے شریعت کا حصہ بنا کے پیش کرتا ہے، اگر یہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے تو لوگوں یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ گویا کہ جنت میں وہی شخص جائے گا کہ جو بدعت نہیں کرتا۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، 12 ربیع الاول کو لوگ عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں، اور پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک جھنڈیاں لگاتے ہیں، طبلے بجاتے ہیں، سرنگیاں بجاتے ہیں اور بلب لگاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس صحابی کی طرح تمہیں بھی نعرہ لگانا پڑے گا کہ جو قرآن اور حدیث میں جو شریعت اسلامیہ ہے ہم اس پہ ڈٹ جائیں گے، نہ اپنی طرف سے کمی کریں گے، نہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کریں گے۔ جب ہم یہ ایک نعرہ لگائیں گے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آئے گا ان صدقہ لیدخلن الجنۃ، اگر تم نے سچ کہا تو ضرور تم جنت میں جاؤ گے۔